ہم آپ کو بہار نستعلیق چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اور اپنے بچوں کی خوبصورت اردو انگلش لکھائی کے لیے اور اپڈیٹ رہنے کے لیے بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے بے کے ساتھ لام الف لا لکھنا سیکھا تھا۔ آج ہم بے کے ساتھ چھوٹی یہ لکھنا سیکھیں گے لاہوری نستعلیق میں۔ تو اب دیکھیں کہ پچھلے سبق میں جب ہم نے بے کے ساتھ ہا ہائی کو جوڑا تھا تو جہاں پہ ہماری ہا ہائی ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم عمودی رخ پر سیدھے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہلکا سا نشان لگا لیں اور یہاں سے آپ نے 2 قط میجر کرنا ہے اور آگے ایک نشان لگا لیں 2 قط کے فاصلے پہ، 1 قط 2 قط، اور یہاں سے آپ نے 1 قط اوپر میجر کرنا ہے۔ مطلب اس رخ سے یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ہم نے با چھوٹی بی کو کتنے دور لکھنا ہے ہا ہائی سے۔ یہ پرپینڈیکولر لے لیں عموداً اور یہاں سے 2 قط جو ہے وہ آپ آگے چلے جائیں اور یہ آپ کی لائن سے 1 قط اوپر آپ نے یہاں پہ سیدھے رخ کے بجائے اس ٹیڑھے رخ پہ آپ نے یہ قلم رکھنی ہے، اتنی ٹیڑھی۔ ابھی ہم بے کے پیوند کی شکل بنائیں گے جو ہم نے چھوٹی یہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ دیکھیے میں بناتا ہوں، پھر ساتھ ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں۔ یہ ہم نے ٹیڑھے رخ پہ قلم رکھی اور یہ اس لائن سے بھی 1 قط نیچے تک ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب یہ 1 قط لائن سے اوپر سے شروع کیا، 1 قط لائن نیچے تک لے کر آئے۔ اگر ہم اس کو اس طرح سے میجر کریں یہاں سے کہ ہم نے اس کو باہر کتنا لے کر جانا ہے تو ہم اس کو تقریباً باہر سے میجر کریں تو یہ ہمارا پونا قط بن جاتا ہے۔ یہ اس سائڈ پہ ہمارا پونا قط بن جاتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے کھڑے رخ پہ آپ نے قلم رکھنی ہے 90 کے اینگل پہ، اور جتنا اس سیدھ سے ہم نے پیچھے رکھا ہے اسی طرح سے اس سیدھ سے ہم نے تھوڑا سا پیچھے تک رکھنا ہے۔ میں بناتا ہوں پھر آپ کو اس کی سمجھاتا ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ اس کو یہاں سے اس کی گولائی مائل ردم دے دیں۔ یہ کرسی کی لائن تک یہ۔ اب بے چھوٹی بی کا جب دائرہ ہم لکھتے ہیں تو یہ ہم 3 قط کا لکھتے ہیں۔ چھوٹی یہ کا دائرہ جو ہوتا ہے وہ 3 قط کا ہوتا ہے، سین کا 3.25 قط کا، اور جیم اور این کا دامن جو ہوتا ہے وہ 3.5 قط میں ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں ہم نے اس کا دائرہ کھینچنا ہے کرسی کی لائن سے اسی طرح سے ٹیڑھے رخ پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم نے شروع کرنے کا مطلب یہاں پہ ہمارا تقریباً پونا قط جو ہے وہ فاصلہ آ رہا ہے، یہ والا پونا قط۔ ابھی چھوٹی جے کا دائرہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ چونکہ 3.25 کی وجہ سے تھوڑا سا سمٹ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کی جو گرانا اور اٹھانا ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا سا سمٹا ہوا ہوتا ہے دوسرے دائرے کی نسبت، لیکن اس جیسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے گا ذرا، یہ لائن سے 1 قط اوپر تک رکھیں۔ اب اس کی شکل جو ہے وہ آپ فائنل دے دیں اور یہ لائن سے آدھا قط نیچے اس کو
چھوڑا جاتا ہے. دوسرے دائرے لائن سے ایک قط نیچے رکھتے ہیں اور اس دائرے کو ہم نے یہاں سے لائن سے آدھا قط نیچے رکھتے ہیں. یہ آپ کے دائرے کی شکل ہوگی. بات چھوٹی ہے بی والی. یہاں سے تھوڑی سی مضبوطی دے دیں اور اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ ہم اہم ہونے کے باوجود ہم اہم ہونے کے ساتھ ساتھ جتنی موٹائی ہم یہاں پہ رکھتے ہیں اتنی ہی موٹائی جو ہے وہ ہم یہاں کرسی کی لائن پہ بھی رکھتے ہیں. یہاں پہ اس کی ہلکی سی گولائی دے دیں باہر سے. یہ ہلکی سی گولائی میں اور یہ اندر کی شکل. یہ جتنی موٹائی رکھیں گے اتنی ہی موٹائی یہ رکھیں گے تو یہ پھر آپس میں ہم آہنگی ان کی خوبصورت ہو جائے گی. ابھی یہ بات چھوٹی ہے بھی اس کا میں میزان لگاتا ہوں. ایک قط تو لائن سے اوپر سے نیچے والی نوک کو رکھا اور شروع کیا. ایک قط اب اس سے نیچے آ گئے اور اس کو اگر اندر سے میئر کیا جائے تو یہ آدھا قط کا سفیدی ہوگی. اگر یہ باہر والی سائڈ سے میئر کیا جائے تو پونا قط بھی نکل جاتی ہے. اب اس کے علاوہ آپ یہاں سے اس کو اگر باہر سے میئر کریں تو یہ پونے قط پہ پیمائش اس کی آ جاتی ہے. پونا قط اس کو باہر نکالنا ہے اور 3 قط کا ہمارا دائرہ ہو گیا. اس کے علاوہ جہاں پہ ہمارا یہ دائرہ ختم ہوتا ہے اگر ہم اس کو اس کے ساتھ میئر کریں تو یہ ہماری 2 قط کی پیمائش بنتی ہے. یہاں سے اگر ہم میئر کریں تو یہ ہماری 2 قط کی پیمائش بنتی ہے. اس طرح ٹوٹل بھی 2 قط بنتی ہے. یہاں سے ادھر بھی 2 قط بنتی ہے. آدھا قط لائن سے نیچے رہ جائیں گے. اب اس کے ساتھ دیکھیے گا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب ہماری غلطی کیا کیا ہو جاتی ہے یا رہ جاتی ہے. بات چھوٹی کے بی کا نقطہ دے دیں آپ اسی کے ساتھ یہاں پہ لائن کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا اور اس کی سختی کو تھوڑا سا ملائم کر لیں. یہ آپ کا نقطہ ہو گیا. اب دیکھیے اس میں ہماری جو ممکنہ غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اس کو یہاں پہ رکھ کر لکھتے ہیں تو بعض کی جو یہ گردن بناتے ہیں بات چھوٹی ہے بی کی یہ چھوٹی بنا دیتے ہیں. یعنی یہ پوری 2 قط میں نہیں آتی. اب یہ دیکھیے یہ کم ہے تو یہ غلط ہو گئی. دوسری بات اب ایسے ہوتا ہے کہ اس گردن کو ہم جو ہے وہ دوست احباب اس کو بہت لمبا کر دیں تو یہ بھی 2 قط سے آگے نکل کے اب یہاں سے شروع کریں گے تو یہ لمبی ہوگی گردن. یہ بھی غلط ہوگی. 2 قط کا میزان ہے. اب اس میں اصل میں جو یہ والا سٹروک ہے نا یہ سٹروک یہ بہت میٹر کرتا ہے اور یہ بہت مشکل تصور کیا جاتا ہے کہ کیسے بنایا جائے. صحیح بنتا نہیں ہے. اس کی ریزن دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا کیسے خیال رکھنا پڑتا ہے. ہم جب اس کو یہ دیکھیں میں رف سا قط کے ساتھ ڈرا کر کے لا رہا ہوں. یہ 1 قط یہ لائن سے اوپر سے اور یہ 1 قط یہاں پہ آ گیا. اب یہاں سے جب ہم اس کو کھڑی رخ پہ قلم رکھتے ہیں یہ تو ہم نے اس کو میں اندازہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو اس رخ پہ کھینچنا ہے. اکثر دوست احباب اس کو بناتے ہوئے پیچھے لے جاتے ہیں. یہ زیادہ پیچھے لے جاتے ہیں تو پیچھے کا اندازہ نہیں رکھنا. اس کا ایسے رکھ کر تو اس کو آپ نے یوں سمجھ لیں کہ یہ نیچے کی طرف آپ نے کھینچا ہے. یہاں سے اس کی گولائی دے دیں. اب دیکھیے یہ اس کا رخ دیکھیں کیسے یہ والا آ رہا ہے تو
پھر اس کی شکل کچھ ٹھیک بنتی. اس رخ کو اب زیادہ ٹیڑھا کر کے دیکھیں پھر کیسی لگے گی. یہ والا رخ اس طرح کی بجائے زیادہ ٹیڑھا کر دیں یا اور کھڑا کر دیں تو یہ چیز میٹر کرتی ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو شکل آپ کی یہاں پہ بے کی بنی نا شکل یہ والی، آپ اس کو تصور کریں کہ جیسے ایک سانپ ہے، اس نے یہ پورا اپنا پھن جو ہے یہ پھیلایا ہوا ہے اور یہ اس کی آگے سے گردن ہے، زبان ہے یہاں سے، تو یہ پورا ایک سانپ نے اپنا پھن پھیلایا ہوا ہے اور یہ اس کا نیچے والا حصہ ہے. تو یہ اس کی اصل جو ہے نا ایک دیکھنے میں استھیٹک شکل بنتی ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے. اگر پیمائشوں میں آپ اس کو چیک کریں تو ابھی دیکھیے گا یہ ایک قد سے باہر نہیں بنی ہوئی. اگر اس کو میں سفیدی کی بجائے اس کی جو موٹائی ہے وہاں سے شروع کروں تو یہ پوری ایک قط میں آ رہی ہے. اگر میں اس کو کھینچ کے نیچے لاؤں تو ابھی دیکھیے گا یہ پوری ایک قط میں اس کی پیمائش ہے، یہ پوری ایک قط میں پیمائش ہے. اور اگر آپ اس کو اس طرح سے میئر کریں تو یہ دیکھیے، دیکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی شکل ٹھیک پڑے گی تو یہ ضروریات اس کی پوری ہوں گی تو شکل ٹھیک پڑے گی. اگر آپ اس قط کو بھول جائیں نا تو آپ اس رخ کو دیکھیں، اس رخ کو یہ جو میں نے لائن لگائی تو اس لائن سے جتنا اس طرف ہے اتنا ہی اس طرف ہے، ایک باقاعدہ پوری جیومیٹری کے ساتھ ہی ایک. اب اس کو دیکھیں میں یہاں پہ بناتا ہوں. پھر یہاں سے جب ہم اس کو ایسے رکھ کر سیدھی قلم کے ساتھ جب ہم اس کو دیکھیں، خاص بات دیکھیے، انگوٹھے کو تھوڑا سا اپنے نیچے کی طرف دبانا ہے، یہ دبا کر آپ اس کو یہاں پہ لے کر آئے. اب آپ نے اس کو ایسے گھمانا ہے، انگوٹھے کو اوپر کی طرف کرنا ہے. تو یہاں سے انگوٹھے کو آپ تھوڑا سا اوپر کی طرف کریں گے تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا سٹروک ہے جو بنانا ایک ہی جنبش پہ بنانا پڑتا ہے. اب یہاں سے آپ اس کا دائرہ لیں تو یہ شکل دیکھیے گا، اس کا یہ والا رخ ہے. اب میں اس کو تھوڑا سا کھڑے رخ پہ بناتا ہوں، یعنی کہ یہ رخ یہ والے کے بجائے میں تھوڑا سا کھڑا کرتا ہوں. ابھی پھر دیکھیے گا، اب میں اس کو یہ کھڑے رخ پہ رکھتا تو ایسے ہی ہوں، رکھنا ایسے ہی ہے، کھینچنے کا مسئلہ ہے. اب میں اس کو کھینچتا ہوں اس رخ پہ. اب دیکھیے اس کا رخ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کا رخ یہ والا رخ تھا. اب شکل اس میں بھی وہی پوری ہے جیسے سانپ نے اپنا پھن پھیلایا ہوا ہے، لیکن اس کا رخ کھڑا ہو گیا. یہ لفظ کے ساتھ جچے گا نہیں، ہم آہنگ نہیں ہوگا. اب اس کو اگر میں اس رخ کے بجائے زیادہ لٹا دوں تو اب دیکھیے گا، اگر میں اس کو لٹا دوں تو یہاں پہ رکھ کے 90 کے اینگل پہ رکھ کر جب میں اس کو زیادہ ادھر کرتا ہوں تو اب یہ اس طرح سے اگر میں اس کو میئر کروں تو یہ باہر نکل گیا. اگر میں یہاں سے میئر کروں تو یہ دیکھیے گا یہ باہر نکل گیا. اس کی وجہ یہ کہ زیادہ باہر چل گیا. ہم نے اس کو ایسے بنانا ہے کہ ایک اسٹروک میں بھی دیکھیے میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہاں پہ 90 کے رخ پہ یہ دیکھیے یہ بھی ایک قط سے باہر نہیں گیا. ادھر سے اس کو بھی چیک کریں، یہ بھی ایک قط سے باہر نہیں گیا. تو یہ اصل سٹروک ہوتا ہے. اس کی جتنی پریکٹس کی جائے گی اتنا ہی خوبصورت ہو جائے گا. یہ ہمارا آج بے چھوٹ کے بی کا سبق تھا، جس کو ہم نے کوشش کی کہ کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا سمجھا جائے. اگر آپ کو ہماری ان ویڈیوز سے فائدہ ہو رہا ہو تو آپ بہار نستعلیق چینل کو سبسکرائب کر دیں.